السلام علیکم دوستو، ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ارے بس نکل رہی ہوں بابا، تھوڑا انتظار تو کرو۔ زہرا آئینے میں دیکھ کر اپنے بال سنوارتے ہوئے فون پر عدنان سے کہہ رہی تھی۔ وہ آج پھر عدنان کے ساتھ باہر ڈیٹ پر جا رہی تھی۔ زہرا ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے والد ایک آفس میں کلرک کی نوکری کرتے تھے، جس سے ان کے گھر کا خرچہ بمشکل چل پاتا تھا، مگر پھر بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ کر اچھے مقام تک پہنچ جائے۔ اس لیے زہرا کو بھی وہ اپنا پیٹ کاٹ کر تعلیم دلا رہے تھے، مگر زہرا کے خواب کچھ اور ہی تھے۔ وہ اپنی اس غربت بھری زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کالج میں امیر لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنا اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے لڑکے خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ وہ انہیں ایک ہاتھ سے آگے نہ بڑھنے دیتی، مگر ان سے پورا فائدہ اٹھاتی۔ آج کل وہ جس لڑکے کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی، وہ شہر کا ایک امیر لڑکا تھا۔ اس کا والد کئی فیکٹریوں کا مالک تھا، اس لیے اسے پیسے کی کوئی فکر نہ تھی، مگر زہرا نے پہلے ہی دن اسے بتا دیا تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے آگے نہیں بڑھے گی۔ اس نے بھی زہرا کی اس بات سے کوئی خاص اعتراض نہ کیا تھا۔ زہرا جانتی تھی کہ اس نے ایک خطرناک قدم اٹھایا ہے، کیونکہ وہ لڑکا بہت ہی بگڑا ہوا امیر زادہ تھا، مگر زہرا اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، سو وہ اٹھا رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ وقت تک اس سے فائدہ اٹھا کر پھر پیچھے ہٹ جائے گی، جیسے وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کرتی رہی تھی۔ وہ عدنان کے ساتھ اس سے پہلے بھی کئی بار باہر ڈیٹ پر جا چکی تھی اور اپنے کئی خواب اس کے پیسوں سے پورے کر چکی تھی، مگر اب اسے جیسے اس کام کی لت سی پڑ گئی تھی۔ وہ اب اس بات پر یقین رکھنے لگی تھی کہ دولت ہی سب کچھ ہے اور دولت سے ہر خواب خریدا جا سکتا ہے۔ کئی بار وہ لڑکوں کی ہوس کا شکار ہوتے ہوتے بچی تھی، مگر پھر بھی وہ باز نہ آئی تھی۔ مگر یہ بات واضح تھی کہ وہ دولت حاصل کرنے کے لیے اب کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ بس اپنے معیار زندگی کو بلند کرنا چاہتی تھی اور غربت کا ٹیگ خود سے ہٹانا چاہتی تھی۔ وہ تیار ہو کر عدنان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ پھر وہ دونوں اس کی گاڑی میں بیٹھ کر ایک بڑی مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئے۔ پھر وہاں سے وہ ایک ہوٹل میں گئے اور جی بھر کر کھایا پیا۔ اس دوران عدنان اس سے ہلکی پھلکی دست درازی کرتا رہا، جسے زہرا نے مائنڈ نہ کیا۔ اتنا سب تو چلتا ہی ہے، وہ سوچتی۔ اگر وہ مجھ پر اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہی ہے۔ وہ جیسے خود کو قائل کرنے کی کوشش کرتی۔ عدنان کے ساتھ اس کا ہونا آج کل یونیورسٹی میں ہر ایک شخص کا موضوع گفتگو بنا ہوا تھا۔ بہت سی لڑکیاں دبے الفاظ میں اسے تنبیہ بھی کر چکی تھی کہ وہ بہت خراب لڑکا ہے، اس سے بچ کر رہو، مگر اس نے کسی کی بات پر بھی کان نہ دھرے تھے۔ وہ اب اپنی مرضی کی مالک تھی اور اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی من پسند کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، جس میں وہ اپنا ہر خواب پورا کر سکے۔ عدنان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت سی لڑکیوں کو اس سے پہلے بھی استعمال کر کے چھوڑ چکا ہے، مگر زہرا کی آنکھوں پر تو جیسے دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے پیسے کے سوا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ بظاہر عدنان کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک تھا اور وہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ کرنے کی کوشش نہ کرتا تھا، مگر وہ عدنان کے ارادوں اور اس کے دل کے حالات سے بے خبر تھی۔ عدنان نے اسے ایک مہنگا فون بھی دلایا تھا جس پر وہ دونوں بات کرتے تھے، مگر لڑکوں کی دلائی ہوئی مہنگی چیزیں گھر والوں سے چھپانے اور انہیں وضاحتیں دینے میں اسے ہزار جتن کرنے پڑتے۔ ابا تو صبح کے گئے شام کو واپس کر آتے اور آ کر تھک ہار کر سو جاتے، مگر اماں، وہ تو جیسے ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ دیکھو زہرا، کسی بھی غلط راستے پر مت چلنا، تمہیں پتہ ہے نا تمہارا باپ کس مشکل سے تمہیں تعلیم دلا رہا ہے۔ اس کی عزت پر کبھی کوئی حرف نہ آنے دینا۔ وہ ہمیشہ اسے لیکچر دیتی رہتی اور ہمیشہ کی طرح انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اماں اس کے جواب پر مطمئن نہ ہوتی، مگر وہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے اور کیا کر سکتی تھی۔ زہرا، میں نے کچھ دوستوں کی گیٹ ٹوگیدر رکھی ہے،
جس میں تمہیں بھی آنا ہوگا، مگر تم تھوڑا پہلے آنا اور میری کچھ ہیلپ بھی کر دینا، اور گیٹ کے باہر آ کر مجھے فون کر دینا، میں تمہیں لوکیشن بھیج دیتا ہوں۔ میں ذرا مصروف ہوں اس لیے تمہیں لینے نہیں آ سکوں گا، عدنان زہرا سے ایک دن کہہ رہا تھا۔ پارٹی شام کو تھی، اس لیے زہرا کو امی سے کئی بہانے بنانے پڑے تھے۔ اس نے امی کو بولا کہ یونیورسٹی میں ایک فنکشن ہے جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو جائے گی، لہٰذا میں رات کو دیر تک آؤں گی۔ اس سے پہلے بھی وہ چند بار ایسا کر چکی تھی، مگر اماں کو راضی کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، اور پھر ابا کو راضی کرنے کا کام بھی تو اماں کا ہی تھا۔ اماں پہلے زہرا کے حوالے سے مشکوک تھی، اس لیے اسے رات کو کہیں جانے کی اجازت لینے کے لیے اسے ہزار جتن کرنے پڑتے۔ اس نے آخرکار اس بار بھی اماں کو منا ہی لیا تھا۔ اماں، اینول فنکشن ہے، اس کی تیاری کے لیے میرا جانا ضروری ہے نا؟ اب یونیورسٹی میں تو یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ وہ صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے ماں سے کہہ رہی تھی۔ بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، مگر رات تک تم ایسے کیسے باہر رہو گی؟ اماں تشویش سے بولی۔ اماں، میں اب بچی نہیں ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، زہرا نے قدرے جتانے والے لہجے میں ایک جواب دیا اور یونیورسٹی چلی گئی۔ عدنان نے اس سے کہا تھا کہ پارٹی 6 بجے کے قریب شروع ہوگی، مگر تم 4 بجے آ جانا تاکہ ہم دونوں مل کر کچھ انتظام کر سکیں۔ چھٹی کے بعد زہرا کچھ دیر تک بازار میں گھومتی رہی اور پھر 3:30 بجے کے قریب ایک ٹیکسی لے کر عدنان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر نکل پڑی۔ وہ ایک شاندار بنگلہ تھا جس کا ایڈریس عدنان نے اسے بھیجا تھا۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ کچھ دیر باہر کھڑی اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ بنگلہ شہر سے ذرا ہٹ کر تھا، اس کے ارد گرد بھی اسی طرح کی کئی کوٹھیاں بنی ہوئی تھی، مگر ان میں سے اکثر زیر تعمیر لگ رہی تھی۔ گیٹ پر ایک ملازم کھڑا تھا جس نے نام پوچھنے کے بعد زہرا کو اندر جانے دیا۔ زہرا وہاں پہنچ کر عدنان کو فون کرنا بھول گئی تھی اور وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی اندر جا رہی تھی۔ بنگلے میں جیسے سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مین انٹرنس کے پاس پہنچتے ہی اسے سائڈ کے ایک کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ اسے تجسس ہوا کہ ادھر کون ہو سکتا ہے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اندر سے آنے والی آوازوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آواز ایک سے زیادہ افراد کی ہے۔ پہلی آواز اس نے عدنان کی سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، یار بہت پیسے خرچ کر لیے اس لڑکی پر، آج آ لینے دو، سارے حساب برابر کر دوں گا۔ یہ سن کر تو زہرا کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ جواب میں ایک اور لڑکے کی ہنستی ہوئی آواز آئی، ہاں یار، ہمیں بھی بڑا خوار کیا ہے اس لڑکی نے، ایک کو لوٹ کر آرام سے دوسرے شکار کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ یہ آواز سن کر وہ چونک پڑی۔ یہ باقر تھا جس کے ساتھ اس کا چند ماہ پہلے افیئر تھا اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد اسے آرام سے ایک طرف کر دیا تھا۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے پر اس پر انکشاف ہوا کہ اندر تقریباً وہ سب لڑکے موجود تھے جن کے ساتھ اس کا مختلف وقتوں میں افیئر رہا تھا، اور اب وہ سب نہ جانے کیسے اکٹھے ہو کر اس سے مل کر انتقام لینے کا پلان بنائے بیٹھے تھے۔ وہ تو جیسے ساکت سی ہو گئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے کیے ہوئے کام یوں اس کے گلے الٹے پڑ جائیں گے۔ وہ تمام لڑکے جنہیں وہ ٹائم پاس سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، وہ اب اس کے جسم کے ہر حصے کو نوچ کر اپنا نقصان پورا کرنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر زمین نے جیسے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ وہ ان سب سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کہیں دور، جہاں ان میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ وہ یہ سب چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ غلط راہوں پر چل کر غلط طریقے سے پیسے حاصل کرنا کیسا ہے۔ وہ اب جیسے ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب عدنان دروازہ کھول کر باہر آیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ارے تم کب آئی؟ وہ جیسے کسی ٹرانس سے باہر آئی ہو۔ وہ میں ابھی ہی آئی۔ وہ اب بھی جیسے خواب میں بول رہی تھی، چلو چلو اندر چلو جلدی۔ عدنان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اندر لے جاتے ہوئے کہا، چھوڑو میرا ہاتھ، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ چلائی، مگر اب اس کے چلانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ان سب نے مل کر اسے صحیح روندا، اس کے جسم کے ہر حصے کو نوچ کر اپنا نقصان پورا کیا، اور جب انہیں لگا کہ اس میں اب کچھ بھی باقی نہیں ہے تو اسے مار ڈالا۔ دوسرے دن اخبار میں خبر کچھ یوں لگی تھی، یونیورسٹی کی ایک طالبہ رات گئے روڈ کراس کرتے ہوئے ٹرک کی زد میں آ کر کچلی گئی۔ اس کی لاش بمشکل قابل شناخت تھی، سو اسے اسی حالت میں دفنا دیا گیا۔ اس طرح وہ خود ہی اپنے اعمال کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔